السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں ناظرین اکرام آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے ایک بہت ہی سبق آموز قصہ، بہت ہی سبق آموز واقعہ، جس کو سننے کے بعد آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ تو ناظرین اکرام چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ ناظرین اکرام، قوم عاد ایک بڑی زبردست قوم تھی جو علاقہ یمن کے ایک ریگستان احقاف میں رہتی تھی۔ ان لوگوں نے زمین کو فسق و فجور سے بھر دیا تھا اور اپنے زور و قوت کے گھمنڈ میں، زور و قوت کے نشے میں دنیا کی دوسری قوموں کو اپنی جفاکاریوں سے پامال کر ڈالا تھا۔ یہ لوگ بت پرست تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ نے ان کو درس توحید دیا اور جور و ستم سے روکا، تو وہ لوگ آپ کے منکر اور مخالف ہو گئے اور کہنے لگے، آج ہم سے زیادہ زور آور کون ہے؟ کچھ لوگ حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لے آئے، مگر وہ بہت تھوڑے تھے۔ ناظرین اکرام، قوم عاد نے جب حد سے زیادہ بغاوت و شقاوت کا مظاہرہ کیا اور اللہ تبارک و تعالی کے پیغمبر کی مخالفت کی، تو ایک سیاہ رنگ کا بادل آیا جو قوم عاد پر چھا گیا۔ وہ لوگ دیکھ کر خوش ہوئے کہ پانی کی ضرورت ہے، اس لیے پانی خوب برسے گا، مگر اس میں سے ایک ہوا چلی۔ وہ اتنی سخت اور شدت والی ہوا تھی کہ اونٹوں اور آدمیوں کو اڑا اڑا کر کہیں سے کہیں لے جاتی تھی۔ ناظرین اکرام، یہ دیکھ کر وہ لوگ گھروں میں داخل ہوئے اور اپنے دروازے بند کر لیے، مگر ہوا اتنی زیادہ سخت تھی کہ اس سے بچ نہ سکے اور ہوا نے ان لوگوں کے گھروں کے دروازوں کو اکھاڑ دیا اور ان لوگوں کو بھی ہلاک کر دیا۔ ناظرین اکرام، پھر قدرت الہی سے کچھ سیاہ رنگ کے پرندے نمودار ہوئے، جنہوں نے ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنے چند مومنوں کو لے کر قوم سے جدا ہو گئے تھے، اس لیے وہ سلامت رہے۔ ناظرین اکرام، خدا سے بغاوت اور اس کے رسول کی نافرمانی کا یہی نتیجہ ہوتا ہے کہ عناصر اربعہ مٹی، پانی، آگ اور ہوا بھی ہمارے لیے عذاب بن جاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، قوم عاد کی ہلاکت کے بعد قوم ثمود پیدا ہوئی۔ یہ لوگ حجاز و شام کے درمیانی علاقے میں آباد تھے۔ ان کی عمر بہت زیادہ ہوتی تھی۔ پتھر کے مضبوط مکان بناتے، وہ مکانات ٹوٹ پھوٹ جاتے، مگر ان میں رہنے والے بدستور باقی رہتے۔ اور جب اس قوم نے بھی اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی شروع کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ ناظرین اکرام، قوم ثمود نے حضرت صالح علیہ السلام کے ہدایت کے پیغام کو انکار کرنا شروع کر دیا۔ بعض غریب و غربا لوگ آپ پر ایمان لے آئے۔ ان لوگوں کا سال کے بعد ایک ایسا دن آتا تھا جس میں یہ میلے کے طور پر عید منایا کرتے تھے۔ اس میلے میں دور دور سے آ کر لوگ شریک ہوتے تھے۔ یہ میلے کا دن آیا تو لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھی اس میلے میں بلایا۔ حضرت صالح علیہ السلام ایک بہت بڑے مجمع میں تبلیغ حق کی خاطر تشریف لے گئے۔ قوم ثمود کے بڑے بڑے لوگوں نے وہاں حضرت صالح علیہ السلام سے یہ کہا کہ اگر آپ کا خدا سچا ہے، آپ خدا کے رسول ہیں، تو ہمیں کوئی معجزہ دکھلائیے۔ آپ نے فرمایا، بولو کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ ان کا سب سے بڑا سردار بولا، وہ سامنے جو پہاڑی نظر آ رہی ہے، اپنے رب سے کہیے کہ اس میں سے ایک بہت بڑی اونٹنی نکال دے جو 10 مہینے کی حاملہ، جو 10 مہینے کی پریگننٹ ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس پہاڑی کے قریب آ کر 2 رکعت نماز ادا کی اور دعا کی، تو وہ پہاڑی لرزنے لگی اور تھوڑی دیر کے بعد وہ پہاڑی پھٹ گئی، شق ہو گئی اور اس میں سے سب کے سامنے ایک اونٹنی نکلی جو حاملہ تھی، اور پھر اس نے اسی وقت بچہ بھی جنا۔ اس واقعے سے قوم میں ایک حیرت پیدا ہوئی۔
کچھ لوگ مسلمان ہوئے اور بہت سے اپنے کفر پر ہی قائم رہے۔ ناظرین اکرام، انبیاء اکرام علیہ السلام کے معجزات برحق ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ہر بات پر قادر ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے معجزات کا انکار کرنا کافروں کا ہی کام ہے۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں پھر کسی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔